بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کو برکت کے لیے، ادب کے لیے، قرآن کریم کی عظمت کے پیش نظر چومنا جائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں ہے انہو کان یأخذ المصحف کل غدات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح قرآن کریم کو اپنے ہاتھ میں لیتے وَيُقَبِّلُهُ، پھر قرآن کریم کو چومتے اور اپنی زبان سے ارشاد فرماتے عہد ربی و منشور ربی عز و جل، یہ میرے رب کا عہد ہے، میرے رب کا منشور ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے وَكَانَ عثمان رضی اللہ عنہ يُقَبِّلُ الْمُصْحَفَ وَيَمْسَحُهُ عَلَى وَجْهِهِ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصحف قرآن کریم کو چومتے اور پھر اپنے چہرے پر بھی یوں لگا لیا کرتے۔ حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ معمولی شخص نہیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص ارشاد فرمایا علیکم بسنتی بسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد پہلے خلیفہ اول بلا فصل، پہلے خلیفہ ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ ہیں۔ تو یہ خلیفہ راشد کا عمل ہے، عام آدمی کا عمل نہیں ہے۔ یہ لوگ شرک سے بھی متنفر تھے، بدعت سے بھی بیزار تھے۔ بدعت کا تو تصور بھی نہیں تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں۔ اس لیے قرآن کریم کو چومنا، قرآن کریم کو برکت کے لیے چہرے پر لگانا یہ جائز ہے۔ اور حضرت علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علامہ سلیمان البجیرمی شافعی عالم ہیں، وہ فرماتے تھے وَاسْتَدَلَّ سُبْكِيُّ عَلَى جواز تقبیر المصحف بالقیاس علی تقبیر الحجر الاسود وید العالم والصالح والوالد، اس من المعلوم انہ افضل منہم۔ علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کے چومنے کو جائز فرماتے اور قیاس فرماتے حجر اسود کے چومنے پر، عالم کے ہاتھ کو چومنے پر، نیک آدمی کے ہاتھ کو چومنے پر اور والد کے ہاتھ کو چومنے پر۔ جب حجر اسود کو چومنا جائز ہے اور عالم کے ہاتھ کو چومنا جائز ہے، نیک آدمی کے ہاتھ کو چومنا جائز ہے، بیٹا اپنے والد کے ہاتھ کو چومے تو جائز ہے، تو قرآن کریم کو چومنا بھی جائز ہونا چاہیے۔ کیوں؟ قرآن کریم حجر اسود سے افضل ہے، قرآن کریم ایک عالم سے افضل ہے، قرآن کریم نیک آدمی سے افضل ہے، قرآن کریم باپ سے افضل ہے۔ تو علامہ سبکی رحمۃ اللہ قیاس فرماتے، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم کو چومنا یہ روایت سے بھی ثابت ہے، درایت سے بھی ثابت ہے، دونوں طرح سے ثابت ہے۔ روایت کا معنی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، ان کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں، تو وہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اور درایت کا معنی عقل اور قیاس سے بھی ثابت ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کو چومنا نقلاً بھی ثابت ہے، عقلاً بھی ثابت ہے۔ تو جو شخص قرآن کریم کے چومنے کا انکار کرتا ہے وہ گویا نقل کا بھی مخالف ہے، عقل کا بھی مخالف ہے، نہ اس کے پاس نقل ہے نہ اس کے پاس عقل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کو نقل، عقل دونوں نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ قدر کی توفیق